بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاوید چودھری۔ خواتین، کراچی میں میرے ایک دوست رہتے ہیں، آپ انہیں سیٹھ صاحب سمجھ لیں۔ سیٹھ صاحب کا شمار پاکستان کے امیر ترین حضرات اور بڑے صنعت کاروں میں ہوتا ہے۔ میں ایک بار ان کے پاس بیٹھا تھا۔ سیٹھ صاحب بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ گفتگو کے دوران انہوں نے شیشے کے پیچھے سے ایک صاحب کو اپنے پی اے کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ ان کو دیکھتے ہی انہوں نے ایکسٹینشن اٹھائی اور کسی صاحب کو اندر طلب کر لیا۔ چند سیکنڈ بعد ایک نوجوان کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی سیٹھ صاحب نے اونچی آواز میں اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ سیٹھ صاحب کی آواز اتنی اونچی تھی کہ پورا دفتر تھرا گیا۔ سیٹھ صاحب نے اسی دوران پی اے کو فون کر کے اس کے شخص کو بھی اندر بھجوانے کا حکم دے دیا۔ وہ شخص اندر آیا، اس نے اندر کا ماحول دیکھا اور چپ چاپ کونے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ سیٹھ صاحب اس کی طرف دیکھے بغیر سامنے کھڑے شخص کی بے عزتی کرتے رہے۔ وہ بار بار کہتے تھے، تم لوگ روز مجھ سے پیسے لینے آ جاتے ہو، میں برباد ہو گیا، میرے پاس تو پوٹھی کوڑی نہیں، ہائے مجھے دل کا دورہ پڑ جائے گا، تم لوگوں نے مجھے پاگل کر دیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ غصے سے سیٹھ صاحب کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی اور وہ دیوانوں کی طرح چیخ رہے تھے۔ میں حیرت سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نے غصے کے اسی عالم میں سامنے کھڑے کو گیٹ آؤٹ کا حکم دے دیا۔ اس شخص نے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور باہر چلا گیا۔ سیٹھ فوراً دوسرے شخص کی طرف مڑے اور اس کی طرف غصے سے دیکھ کر بولے، ہاں تم کیوں آئے ہو؟ اس شخص نے گھبرا کر عرض کیا، میں ادھر سے ویسے ہی گزر رہا تھا، میں نے سوچا آپ کو سلام کرتا چلوں۔ سیٹھ صاحب نے اسے گھور کر دیکھا اور غصے سے کہا، اوکے سلام ہو گیا، اب تم جا سکتے ہو۔ وہ شخص بھی اٹھا، اس نے بھی ماتھے پر ہاتھ رکھا اور باہر چلا گیا۔ وہ شخص یوں ہی باہر نکلا، سیٹھ صاحب نے اطمینان کا لمبا سانس لیا، مسکرا کر میری طرف دیکھا اور بولے، ہاں تو ہم کیا بات کر رہے تھے؟ میں ان کی اس تبدیلی پر حیران رہ گیا، کیونکہ چند سیکنڈ پہلے جو شخص چیخ چلا رہا تھا اب وہی شخص بڑے اطمینان سے مسکرا کر بات کر رہا تھا۔ میں نے ان سے اس سارے ڈرامے کی وجہ پوچھی۔ سیٹھ صاحب نے کہکا لگایا اور نرمی سے بولے، یہ وصولی سے بچنے کی ٹیکنیک تھی۔ میں نے پوچھا، جناب یہ کیسے؟ وہ بولے، پہلا شخص میرا ذاتی ملازم تھا اور دوسرے شخص نے مجھ سے پیسے لینے تھے۔ پیسے لینے والا جو ہی دفتر میں داخل ہوا، میں نے ملازم کو بلوایا اور وصولی کرنے والے کے سامنے اس کی بے عزتی کرنی شروع کرتے۔ یہ بے عزتی دیکھ کر پیسے لینے والا ڈر گیا اور اس نے کھسکنے ہی میں بھلائی جانی۔ سیٹھ صاحب بولے، یہ میری ٹیکنیک ہے اور میں ہمیشہ وصولی سے بچنے کے لیے پیسے مانگنے والوں کو اسی طرح ڈرا کر دھمکا کر بھگا دیتا ہوں۔ خواتین رات ہمارے صدر آصف علی زرداری امریکہ پہنچنے والے ہیں۔ وہ امریکہ میں صدر اوباما سے ملاقات بھی کریں گے اور پاکستان، افغانستان اور امریکہ کے سہ افریقی مذاکرات میں شرکت بھی کریں گے۔ لیکن صدر زرداری کے دورے سے پہلے امریکن صدر اوباما اور امریکن سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل ڈیوڈ پیٹریاس نے صدر زرداری کے بارے میں چند ناپسندیدہ کلمات ادا کیے۔ صدر اوباما نے پریس کانفرنس میں فرمایا کہ صدر زرداری کی حکومت کمزور ہو چکی ہے، یہ عوام کو تعلیم، صحت اور انصاف جیسی سہولتیں بھی نہیں دے رہی اور عوام کا اعتماد بھی حاصل نہیں کر سکی۔ صدر اوباما کا کہنا تھا کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار محفوظ ہیں کیونکہ یہ فوج کے پاس ہیں۔ صدر اوباما کا یہ بھی فرمانا تھا کہ امریکہ کی سلامتی کا تعلق پاکستان کے استحکام سے ہے، لہٰذا ہم پاکستان کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ اسی دن جنرل ڈیوڈ پیٹریاس نے بھی ایک دھماکہ خیز بیان دیا۔ جنرل پیٹریاس کا کہنا تھا کہ ہم نے 2 ہفتوں میں دیکھنا ہے کہ حکومت بچ پائے گی یا نہیں۔ گزشتہ روز نیو یارک ٹائمز نے بھی انکشاف کیا کہ امریکہ صدر زرداری سے مایوس ہو کر اب میاں نواز شریف کی طرف دیکھ رہا ہے۔ یہ تینوں خبریں کیا بتا رہی ہیں؟ کیا پاکستان میں حکومت تبدیل ہو رہی ہے؟ کہیں ایک نیا فارمولہ تو نہیں آ رہا جس میں آصف علی زرداری صدر ہوں گے اور میاں نواز شریف وزیر اعظم؟ کیا ملک میں ایک بار پھر آرمی اقتدار میں تو نہیں آ رہی؟ اور جنرل پیٹریاس کا 2 ہفتوں سے کیا مطلب ہے؟
کہیں امریکہ نے حکومت کو طالبان سے نپٹنے کے لیے 2 ہفتوں کی ڈیڈ لائن تو نہیں دے رکھی کہ اگر حکومت 15 دنوں میں کامیاب نہیں ہوتی تو امریکہ پاکستان میں نئے اتحادی تلاش کر لے گا؟ اور کیا صدر اوباما اور جنرل پیٹریاس اپنے بیان میں واقعی سنجیدہ ہیں، یا پھر یہ لوگ میرے کراچی والے سیٹ دوست کی طرح صدر زرداری کو نئے تقاضوں سے باز رکھنے کے لیے، انہیں پیسے مانگنے سے یا وصولی سے باز رکھنے کے لیے مصنوعی غصہ اور جعلی ناگواری کا سہارا لے رہے ہیں؟ کیا سیاست اور حکومت کو واقعی کوئی خطرہ ہے؟ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے اور ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد اس پر گفتگو